أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ جتنا انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اتنی اللہ کی عنایات بڑھتی ہیں۔ اللہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ بالعنایت، میں اپنی عنایات اور توجہات اور احسانات اس بندے پر بڑھا دیتا ہوں جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اور یہ یاد کرنا تین طرح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے زبان سے ذکر کرنا، کیونکہ ذکر کا لغوی معنی ہی ہے زبان سے ذکر کرنا۔ بند کر دو اس کو جو شور کر رہا ہے پنکھا۔ تلاوت کہتے زبان سے پڑھنا، اس لیے اگر انسان کی نماز میں زبان بھی نہیں ہلتی اور تلاوت کر رہا تو نماز نہیں ہوتی۔ ذکر جو ہے جو زبان سے کرنا یہ سب سے پہلے ہے۔ نمبر دو، ذکر دل سے کرنا، اللہ کو دل سے یاد کرنا۔ یہ شیخ فرماتے تھے یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل سے یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے کبھی دل سے یاد کرنا۔ میں حالات میں پی رہا ہوں، کبھی ذکر ہے زبان سے کبھی دل میں یاد ان کی، کبھی ذکر ہے زبان سے کبھی دل میں یاد ان کی۔ میں محبت میں پی رہا ہوں دکھا دکھا کر چھپا چھپا کر، میں محبت میں پی رہا ہوں دکھا دکھا کر چھپا چھپا۔ دل سے یاد کرنا، انسان اللہ کو چلتے پھرتے دل میں یاد کرتا رہے، اللہ استحضار رکھے اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کا۔ اور تیسرا، اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے۔ جتنے اعضاء ہیں ان کو اطاعت الہی میں استعمال کرے، نماز کو نماز پڑھے، روزہ رکھے، آنکھ کو اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال کرے، زبان کو، کان کو۔ تو فرمایا کہ جب بندہ اس قسم کا ذکر کرتا ہے اذکرکم بالعنایت، پھر میں اپنی عنایات کے ذریعے تمہیں یاد کرتا ہوں، اس انسان پر اللہ کی عنایات بڑھ جاتی ہیں۔ اور اللہ کی عنایت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ یہ سارا کام ہے۔ اب یہ دیکھیں اس ذکر کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں نمازوں میں سب سے ہفتے میں افضل نماز جمعے کی نماز ہے۔ اس میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اب اللہ کو خوب یاد کرو، حالانکہ جمعہ پڑا ہے، نہیں اب اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جمعے کا تو خاص ٹائم تھا، اب تم نے اس نماز کے بعد بھی اللہ کو یاد کرنا۔ حج کا عمل کتنا اونچا عمل ہے، ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ اللہ فرماتے اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ، جب تم مناسک پورے کرو اللہ کی یاد کرو۔ کسی کیوں آباکم اشد ذکرا، ماں باپ سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اس لیے میرے مرشد ایک عجیب بات فرماتے تھے کہ انسان کو اللہ کم از کم اتنا تو یاد ہو جتنا تمہارا باپ تمہیں یاد ہے۔ کیسے؟ آپ سے کوئی پوچھے گا ابا، ہاں ہمارا ابا فلانا ہے، آپ کو کام پیش آئے کہ مسئلہ نہیں ابا، ابھی اپنے ابا سے بات کرتے ہیں بھائی، ابھی ابا سے بات کرتے ہو؟ کہا اتنا ربا تو یاد ہو کہ کوئی مسئلہ پیش ہے ابھی ربا سے بات کرتے ہیں، ابھی ربا سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں ایک کام پیش تھا، مجھے ایک کام پیش تھا، بڑا کام تھا، تو میں کراچی میں حضرت مولانا یوسف الدھامی شہید رحمہ اللہ خدمت میں حاضر ہوں۔ بس کرو، چھوڑ دو اس کو، تو چھوڑ دو، ہماری حرکت سے میرے قلب پہ اثر ہوگا، چھوڑ دو۔ تو میں نے کہا حضرت کو، رات میں نے کہا کس طرح کام ہے۔ میری ہمیشہ شروع سے عادت رہی
میں نے کسی بزرگ سے کوئی مادی کام نہیں لیا. یہ سن لو کان کھول کر. ہمیشہ ان کی توجہات اور دعا کی درخواست کی ہے. یہ سارا کام اسی سے چلتا ہے. ورنہ اب وہ بزرگ رہے ہی نہیں تو اب کیا کرو گے بھائی؟ اگر ان کے ذریعے تم مادی کام لیتے ہو تو پھر وہ تو چلے گئے. بولو اب کیا کرو گے؟ ان بزرگوں کی جو اصل چیزیں وہ لینے کی کوشش کرو، وہ نہیں لیتے ہم. دوسری اغراض بیچ میں لے آتے ہیں. ہماری محبت بھی بزرگوں کے ساتھ خالص نہیں ہوتی، طمع اور لالچ بیچ میں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا. میں نے دیکھا عرصہ دراز سے بزرگوں سے فائدہ نہیں. کیوں؟ اصل چیز پر نہیں ہے، کیونکہ اصل جو چیز آنے والی ہے اس کا نتیجہ فوراً نکلنے والا دراصل نہیں ہے. کیونکہ وہ تو بیج لگا دیں گے اور بیج میں پھر درخت بڑھتے ٹائم لگے گا، لیکن جب درخت لگ جائے گا تو پوری دنیا پھل کھانے آئے گی تمہارے پاس. ٹائم چاہیے، لیکن ٹائم نہیں، ہمیں تو نقد چاہیے. میں نے حضرت سے کہا کہ یہ میں آ گیا. اگلے دن صبح کو میں زیارت کے لیے پھر دوبارہ گیا. بڑی محبت فرماتے تھے، کافی 2 گھنٹے حضرت خلوت میں میرے ساتھ گفتگو فرماتے تھے. بڑی عجیب تعلق محبت. تو کچھ علماء ہوئے تھے بڑے بڑے مدارس کے، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، وہ اس لیے آئے تھے کہ حضرت کچھ سیٹھوں کو سفارش کر دیتے تھے، بھائی بڑا مدرسہ ہے تو ان کا اچھا مدرسے کا تعاون کر دیتے تھے. تو الحمدللہ ہمارے عزیز داری تھی، حاشا وکلا ایک دفعہ بھی میں نے یہ نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. خیر تو ایسے بیٹھے تھے، محفل لگ گئی. آج نے فرمایا مولانا آپ نے جو رات بات کی تھی میں نے درخواست جمع کرا دی ہے. تو سب نے ایسے کر کے دیکھا. سب علماء نے بھی شاید کوئی سفارش کی ہوگی کسی سیٹ ویٹ کو، ہوگی کوئی فنڈ ونڈ کے سلسلے میں. تو ہم نے فوراً چہرے پر نہیں ایسا کسی سیٹ ویٹ کا رکے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا تھا میں نے رات تہجد میں اٹھا تو اللہ کے دربار میں ان کی درخواست جمع کرایا تھا. تو اس اتنی اونچی عبادت لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ فضل اللہ. تو میرے شیخ فرماتے کم از کم اتنا تو یاد ہو، اتنا بڑا ابا یاد ہے کہ تمہیں کچھ چیز پیش آئے فوراً تمہیں ربا یاد آنا چاہیے جیسے تمہیں ابا یاد آتا ہے. اتنا تو کم از کم اللہ کا دھیان اور اللہ کا ہمارے قلب میں استعدار رہنا چاہیے نا. اور جب ایسا ہوتا ہے تو نتیجہ مرتب ہوتا ہے. سن لو کان کھول کر. لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی آہوزاری کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، حضرت کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. تم بے موسمی فصل لگائی ہے پھر بھی اللہ اس پر نتیجہ مرتب کرتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جب مشکل پیش آئے تھے کہ لمحے کو غیر اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے. بات یہیں سے خراب ہوتی دراصل. آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے کہتا ہوں حضرات صاحب اکرام کے بارے میں آپ نے دیکھ لیں، جب غزوہ احد میں 70 شہید ہو گئے، 70 زخمی، اور عین اس وقت کفار قریش نے افواہ پھیلائی کہ دوبارہ ہم بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، بالکل فنا کر دیں گے. اور افواہ بھی ان صحابہ میں جو بالکل سیدھے سادھے صحابہ ہیں، جو بڑے جو بہت صحابہ سمجھدار قسم کے تھے اور جو سب کو لے کر چلتے تھے، ان سے بات نہیں کر رہے ہیں. وہ عام سیدھے مجاہد اور بلکہ گاؤں کے آرابی، ان کے مجمع کو اس نے دیکھا بھی یہاں میں افواہ پھیلاؤں، کیونکہ افواہ پھیلائی ایسے لوگوں میں جاتی بھائی جو ان کی بات کو قبول کر لیں. اگر کوئی آڑا ترچھا ہوگا تو 10 سوال کرے گا تو افواہ ختم ہو جائے گی. میں ان کے اس میں پھیلاؤں. آپ ان کا حال دیکھیں کہ اگر وہ یہ کہتے کہ یار رسول اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کرو، سیدنا صدیق اکبر کی اطلاع کرو، سیدنا فاروق کی اطلاع کرو، بھائی یہ خبر آئی ہے کہ لشکر دوبارہ آ رہا ہے، تو بالکل یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہوتی ہے کہ اللہ رسول کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں. لیکن نہیں، کیا کہا؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک دم بغیر کسی جھجک کے اللہ کافی ہے، ارے اللہ کافی ہے. کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاص صحابہ وہ تو اس وہ احد پہاڑ کی اس شق میں تھے، اس کھو میں تھے جہاں پر وہ کفار سے بچنے کے لیے وسلم کو
اندر کیا ہوا تھا، اور باہر صحابہ کرام جو تیروں کو روک رہے تھے اور حملے روک رہے تھے، اور یہ صحابہ باہر میدان میں تھے، ان سے آ کر کہہ رہے ہیں ان الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم ایمانا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہے مولا۔ اب یہ جو جملہ استعمال کیا نا انہوں نے بر وقت، فانقلبوا من نعمت من اللہ، اللہ نے شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ یعنی یہ ہمیں سبق دیتی ہے بات، ہم بے وقت یاد کرتے ہیں، جب کرنے کا ٹائم آئے پہلی کوشش کر لیتے ہیں، جب ہار گئے یار اللہ ہی کرنا رہے، اللہ پھر بھی کر دیتے ہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نظام کو اس میں لائے تو پھر ہمیں دربار سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیں کہ پہلے ادھر دھکے کھائے بھی ہمارے پاس آ گئے۔ اس لیے میرے شیخ کی یہ بات بڑی اونچی ہے، یہ ہے انسان کا قلب میں یاد کرنا۔ تو فرما رہے ہیں اس وقت، فرما رہے ہیں حج کے بعد بھی کہ اللہ کو یاد کرو، حالانکہ حج پورا اللہ کو یاد کرنا ہے، فرمایا نہیں اللہ کو یاد کرو۔ اچھا جنگ کی حالت میں، حالت جنگ ہے، اطمأننتم، جب تمہیں اطمینان ہو جائے فذکروا اللہ کو یاد کرو، اب اللہ یاد کرا رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا بہت اونچا عمل ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ جب آخری بار 1980 میں کراچی آئے تھے، میں نے ان کی زیارت کی تھی، انہوں نے یہی بات فرمائی وہاں علماء سے کہ دیکھو ذکر کی محفلیں قائم کرو، ذکر کی مجلس سے قائم کرو، اللہ کے نام پر پوری کائنات قائم ہے، اگر تم ذکر اذکار کرو گے تو تمہارے کام کیسے نہیں بنیں گے؟ کائنات کا نظام اس پر چل رہا ہے، لیکن غفلت ہے، اور ایک بس ہمیں بدعت ہونے کے فتووں کا بڑا شوق ہے، ہر ایک بندہ فتویٰ دیتا، اور پتہ ہی نہیں ان کو دیکھتے نہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ اور کوئی بزرگ اپنی مزاج کے اعتبار سے سخت تھا تو اس نے کوئی بات کہہ دی، اس کو لیے پھرتے ہیں۔ 10 بزرگ ایک بات کر رہے اور ایک بزرگوں میں سے سخت نکل آئے، اس کی بات تو مان رہے ہیں، ان 10 کی نہیں مان رہے۔ عجیب بات نہیں؟ جی فلانا بزرگ کہتا تھا، اور یہ لکھا ہے کہ جو کتنا بڑا بھی ہو تو کچھ نہ کچھ ایسی باتیں اس سے ہو جاتی ہیں جو جمہور کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے حکم ہے ہم جمہور پر چلیں، جمہور کا کچھ ہے، یاد رکھیں، کیا کوئی ہو اور اس میں ذاتی مزاج کا اثر ہے۔ اور یہ بات لکھی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے، بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا کہ بہت سے مفتیان اور بہت سے بڑے بڑے اکابر ایسے گزرے کہ ان کی ذاتی طبیعت کی سختی نے اس کے فتوے کے اندر اثر پیدا کر دیا، حالانکہ شریعت میں ایسا نہیں تھا، وہ حد اعتدال سے نکل گئے اپنی ذاتی سختی کی وجہ سے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، ہم نے بھی اپنی زندگی میں بعض کو دیکھا ہے کہ ان کی مزاج میں ایسی سختی تھی کہ اس کے فتوے کے اندر بھی اس کا اثر آ گیا، فتوے میں اثر، اعتدال نہیں رہا، ذاتی مزاج کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی نے اگر اس پر بنیاد پر کوئی ایسی بات کر دی ہے تو اس کو تو لیے پھرتے ہو، اور جو اللہ کو یاد کرنے والے، مجالس سے ذکر کرنے والوں کے ایک بہت بڑا مجمع جمہور کا، ہمارے اکابر کا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اس لیے انفرادی اور اجتماعی ذکر کا اہتمام کیا کرو، بہت اہم چیز ہے یہ، اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے اپنا نام جپنے کے لیے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیت کریں کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، پوچھ رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے وقت پر یاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک تسمیہ ذات لفظ اللہ کے فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ ہے، اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ آہرا جز آسمان ہمدم نابود راز را غیر خدا محرم نابود اللہ اللہ ایچے شیرین استنام شیر شکر می شود جانم تمام ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے معشق ہو گئی عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو چونک دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار استغفار پڑھ لے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت الاهل صل على محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل انك انت اهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الولي اللهم واقعة كواقعة الولي اللهم واقعة كواقعة الولي اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا على حبك اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين
وجعلنا للمتقين إماما اللهم واقتا كواقت الوليد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعدا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم اجعل حجنا مبرورا اللهم اجعل حجنا مبرورا اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما اپنے پیاروں میں شامل فرما ہمیں بھی ہم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے اولیاء صدیقین میں سے فرما اپنے ولیوں میں سے فرما اور لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر طرح کی آپ نصیب فرما اپنے راستے کا شیر نر فرما لومڑیاں نہ چالوں سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ ہر طرح کی آپ نصیب فرما یا اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما سفر حج کو قبول فرما یا اللہ ہمارے حج مبرور فرما حج مبرور فرما پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضری کو قبول فرما ان کی یا اللہ خصوصی نظر و شفقت نصیب فرما یا اللہ قدم قدم پر ہماری مدد اور نصرت فرما یا اللہ سفر میں ہمارا ساتھی ہو جا پچھلوں پر نگہبان ہو جا یا اللہ یہاں کے ذرے ذرے میں آ کے پیدا فرما اس ادارے کو اس خانقاہ کو اس کی تمام شاخوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز وقاری متعلقین متعلقات سب کی بے مغفرت فرما سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ رزق روٹی کی جو وسائل آپ نے عطا فرمائے اس میں خیر و برکت پیدا فرما قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما جو مقروض ہے یا اللہ غیب کے خزانوں سے امداد فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما یا اللہ عید قربان کے مبارک موقع عافیت کے ساتھ پاکستان میں پورے عالم اسلام اور پورے عالم میں عافیت کے ساتھ مکمل فرما ہر قسم کی اعلیٰ دہشت گردی سے انتشار سے اور ہر قسم کی اللہ نقصان سے سب کی حفاظت فرما اللہ جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما اللہ جو حج پر جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما یا اللہ یہ 10 بڑے اہم 10 دن آ رہے ہیں یا اللہ شاید پیر والے دن سے یا اللہ 10واں پہلا دن شروع ہو جائے گا یا اللہ ان دنوں میں کثرت سے آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما یاد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس ادارے کے جتنے بھی منصوبے ہیں غیب کے خزانوں سے یا اللہ ان کو مکمل فرما یا اللہ تمام حاضرین حاضرات غائبین غائبات سب کو ہر طرح کی عاقل نصیب فرما اپنے پیاروں میں شامل فرما اور دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما ہر طرح کی عاقل نصیب فرما اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين